صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سیاست امیر المومنین علیہ السلام از نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں موضوع پیش کیا جا رہا تھا۔ ہماری گفتگو امام علی علیہ السلام کے دور خلافت میں جو ریاستی اندرونی مسائل اٹھے اور اس کو امام علی علیہ السلام نے حل فرمایا، اس کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ امام علی علیہ السلام کو جو سب سے بڑا مسئلہ آغاز میں ہی پیش آیا وہ جنگ جمل کی صورت میں تھا کہ اکابر صحابہ و ام المومنین حضرت عائشہ ایک پورے لشکر کو لے کے امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں بصرہ کے اوپر قابض ہو گئیں اور یہ لشکر امام علیہ السلام سے جنگ کے لیے آمادہ ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام جو کہ خلیفہ راشد، حجت اللہ اور خلیفہ رسول کے منصب کے اوپر فائز تھے اور پوری ریاست کے اوپر قانونی حاکمیت کا حق رکھتے تھے، لہٰذا امام علیہ السلام نے اس مسئلے کا حل سب سے پہلے صلح کی صورت میں اور گفت و شنید کی صورت میں تجویز فرمایا، لیکن اس سے کوئی حل سامنے نہ آیا اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لہٰذا امام علیہ السلام نے پھر پے در پے افراد کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے معاملات کو حل کرنے کی طرف امام نے قدم بڑھایا، یعنی جنگ امام علیہ السلام کی مجبوری کے عالم میں ہوئی۔ اس کو تاریخ اور نہج البلاغہ کے ضمن میں آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ مثلا امام علیہ السلام نے مسلسل افراد کو بھیجا تاکہ انہیں سمجھایا جائے، جدا جدا طور پہ بھیجا، جناب زبیر بن عوام کے پاس بھیجا، جناب طلحہ کے پاس بھیجا، لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلا، یہاں تک کہ تاریخ میں وارد ہوا ہے کہ جب جنگ شروع ہونے سے پہلے جب صفیں ایک قسم کی بچھ چکی تھیں یا لشکر منتقل ہو چکے تھے اپنی جگہوں پر، تو قعقاع نامی ایک صحابی ہیں ان کو بھیجا اور انہوں نے بھی بڑی دانشمندی کے ساتھ وہاں پر گفتگو کی، یہاں تک کہ ایک نے انہیں راضی کر لیا، لیکن تاریخ کے اوراق ہی بتاتے ہیں کہ یہ ظاہری طور پہ ان کو واپس بھیجنا ہی تھا اور وہ اپنی اس بغاوت کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے کہ قتل عثمان کے عنوان سے امام علی علیہ السلام کے ساتھ ایک نو جنگ کی جائے۔ امام علیہ السلام کا واضح مطالبہ تھا کہ اس شہر سے چلے جایا جائے اور جس مقصد کے لیے یہ آئے ہیں وہ مقصد حتماً و حتماً پورا ہوگا، جیسا نہج البلاغہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حالات تھوڑے سے تھمیں، امام علیہ السلام ان کے سامنے قاتلین کی تفصیلی طور پہ تشخیص سامنے آ جائے تو اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن تاریخ کے اوراق ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ فہرست جو قاتلین حضرت عثمان کی بننی تھی اس میں سر فہرست ناموں میں ایک بڑا نام خود حضرت عائشہ اور طلحہ بن عبید اللہ کا تھا، اور اس حوالے سے تاریخ طبری یا دیگر اہل سنت قدیمی ترین کتابوں میں واقعات وارد ہوئے، ہم گزشتہ دروس میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ بہرحال جنگ اپنے طور پہ آغاز ہوئی۔ ایک واقعہ آپ نے مسلم جوہنی کا مطالعہ کیا کہ امام علیہ السلام کے نوخیز جوان صحابی کہ جنگ جمل میں کس مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے، کہ ہم نے آخر گزشتہ درس کے اختتام کے اوپر اسی کو مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ جب جنگ جمل کا آغاز تھا تو امام علیہ السلام نے کئی خطبات ارشاد فرمائے، اور امام علیہ السلام کی یہ کوشش تھی کہ لوگ فہم کے ساتھ ان امور کو انجام دیں، لہٰذا امام علیہ السلام نے جب افراد کو للکارا بھی تو حق کی طرف بلایا اور ایسے کلمات ادا کیے کہ جس سے ان کے سامنے کامل صورت واضح ہو جائے، مکمل کی مکمل صورت ان کے لیے واضح ہو جائے۔ کوفہ میں امام علیہ السلام نے ایسے مکتوبات لکھے، اسی طرح سے بصرہ کے لوگوں کے درمیان امام علیہ السلام نے مراسلات اور مکتوبات ہیں۔ انہی میں سے آج ہم خطبہ نمبر 168 168 نمبر سے آغاز کرتے ہیں۔
اس سے آپ کو روش امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ آ جائے گی، کیونکہ ریاستی مسائل میں، سیاست کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ باغی گروہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو باغی گروہ کھڑے ہوتے ہیں ان میں بنیادی افراد وہ سرغنہ افراد ہوتے ہیں، کسی بھی شے کو، کسی بھی تحریک کو یا کسی بھی ایک مسئلے کو اٹھانے والے سرگردہ افراد ہی ہوتے ہیں، ان کے پیچھے پھر عوام الناس نکلتی ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ یہاں پہ ہمیں تھوڑا سے توقف کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس مسئلے کو ہم اچھے طریقے سے تاکہ جان سکیں، اور وہ اس طرح سے ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کس طریقے سے لوگ ان دونوں لشکروں کے ساتھ ضم ہوں گے، اور اسی میں آج کے ہمارے درس کے اہم ترین عناوین بھی درمیان میں آ جائیں گے۔ بالفاظ دیگر ہم آج اسی جنگ کے آغاز ہی کے حصے سے ایک سیاسی موقف اور سیاسی روش کو جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے واضح ہے، ایک سبق کے طور پہ لیتے ہیں۔ اگر ایک ریاست کے اندر مسائل کھڑے ہو جائیں اور ایک بہانے کو وجود دے کے، جیسے نہج البلاغہ میں خود امام علی علیہ السلام نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اس کو ایک بہانہ بنایا، کیونکہ ہر چیز کو بہانہ بنا کے ہی سامنے لایا جاتا ہے، اور اس کے ماوراء اہداف کچھ اور ہوتے ہیں کہ سابقہ دروس میں آپ یہ حصے نہج البلاغہ کے مطالعہ کر چکے ہیں۔ جب اس کو سامنے لایا جاتا ہے، مثلا ریاستوں میں ریاستی مسائل ایسے کھڑے ہوتے ہیں، ملکی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے ملک میں تو آئے روز اس طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں، تو اس میں پہلا طریقہ کار کیا ہے کہ گفت و شنید کی جائے، مذاکرات ان سے کیے جائیں۔ لیکن مذاکرات میں یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ حکومت اپنے حصے انہیں دے دے یا ملک کو تقسیم کرنے کی طرف لے آئے، یا جو باغی حضرات ہیں ان کا جو گروہ ہے، جماعت ہے، اس کو تقویت پہنچنا شروع ہو جائے۔ یہ سیاست کے اعتبار سے ایک منفی نقش قدم یا منفی ایک روش ہے۔ ہونا کیا چاہیے، ان کو اسی ریاست کے اندر ضم کریں، حکومت کے ماتحت لانے کی کوشش کی جائے، قانون کے اسے تابع کیا جائے۔ ایسا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بنیادی طور پہ اسی ایک موقف کو اختیار کیا کہ قانون کے تابع آؤ۔ سب افراد نے جب میری بیعت کر لی ہے اور تم لوگوں نے بیعت کر کے میری بیعت توڑ دی ہے، اور اگر یہ کہتے ہو کہ کراہتاً و مجبوراً میں نے یہ کیا تھا، جبکہ زبان سے یہ نہیں کہا، طلحہ اور زبیر دونوں شخصیات نے یہ نہیں کہا، لیکن بعض جگہوں پہ آئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے دل میں اس طور پہ یہ احساس کیا کہ ہم جبراً بیعت کر رہے ہیں، جبکہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے بھی جبراً بیعت نہیں کرائی۔ بیعت کو ہم انتہائی تفصیلی طور پہ شیعہ سنی دونوں کتب سے پڑھ چکے ہیں، اور اس طرف توجہ رہنی چاہیے کہ خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، تینوں کی خلافت میں جبری بیعت ایک وسیع پیمانے پہ کرائی گئی، لیکن امام علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ خلیفہ راشد و حجت الہی و خلیفۃ الرسول ہیں کہ جن کی بیعت ایک فرد نے بھی آ کے مجبوراً نہیں کی۔ جس نے کہا کہ میں بیعت نہیں کرنا چاہتا، جیسے عبداللہ ابن عمر ہیں، جس طرح سے خود حضرت عائشہ ہیں، ان سے مطالبہ نہیں بھی امام علی علیہ السلام نے دوبارہ کیا۔ ایک بڑی تعداد ہے کہ جنہوں نے امام علی علیہ السلام کی فوراً بیعت نہیں کی۔ اسی طرح جنگ کے اندر بعض ایسے افراد ہیں کہ اب ان کے قبیلے بڑے ہیں، اگر وہ مدد کریں 4-5 ہزار کا لشکر ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے، لیکن تھوڑے متذبذب تھے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نہ جبراً حکم دیا، نہ کوئی دھمکی دی کہ جنگ جیت گئے تو پھر ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کوئی ایسے طریقے اختیار نہیں کیے۔ جیسے کہ آج کل ممالک کے اندر فورسز اپنی قوت کے دوش کے اوپر اس طرح کے منفی حربے استعمال کرتی ہیں کہ اگر ان کی ایک جگہ مدد نہ کی جائے تو وہ اس کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، یا فتح یاب ہونے کے بعد ان کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹتے ہیں، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روش نہیں تھی۔ 2 خطبے میں آپ کے سامنے تیزی سے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی آگے منتقل ہوں گے۔ خطبہ نمبر 167 اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جمل والوں نے بصرہ کا رخ کیا تھا تو تب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ یہ صرف ایک استفادہ نہج البلاغہ سے کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ ہم اس سے بہت آگے سفر کر کے ابھی آمنے سامنے جو 2 لشکر تھے اس موقع پر پہنچ گئے ہیں، لیکن ادھر موقف امیر المومنین آغاز سے ہی کیا تھا،
اور اختتام تک امام کا یہی موقف رہا، اس کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں بے شک اللہ نے اپنے رسول کو ہادی بنا کر بولنے والی کتاب اور برقرار رہنے والی شریعت کے ساتھ بھیجا، جسے تباہ و برباد ہونا ہے وہی اس کی مخالفت سے تباہ ہوگا۔ یعنی جس شخص نے تباہ و بربادی کا شکار ہونا ہے تو وہ ان کی مخالفت کرے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور انہوں کتاب خدا اور ہدایت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہادی ہونے کی بنیاد پہ ہمیں ملی، جو اس کی مخالفت کرے گا تباہ و برباد ہوگا۔ پھر آگے فرماتے ہیں حق سے مشابہ ہو جانے والی جماعتیں ہی تباہ کیا کرتی ہیں، یعنی جن جماعتوں میں باطل آشکار ہوتا ہے وہ کبھی بھی تباہ نہیں کرتی۔ یہ اس وقت پاکستان کے اندر بھی ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ لہذا آپ نظام کی ایک خاص طریقے سے بات کریں، وہ اپنے من پسند حکمرانوں کے پورے 80-90% فاسق ان کی شخصیت سے 5% جو کچھ نہ کچھ خوبیاں یا اچھائیاں پائی جاتی ہیں اس کو سامنے ظاہر لے آئیں گے۔ لہذا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مشابہ ہو جانے والی جماعتیں ہی جو حق سے مشابہ ہو جاتی ہیں وہی تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ لہذا جہاں پہ حق اور باطل کی آمیزش نہ ہو وہاں پہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، حق کو دیکھ کے کوئی بھی پریشان نہیں ہوگا اور باطل کی طرف کوئی گامزن نہیں ہوگا، باطل آشکار ہے حق آشکار ہے۔ مسئلہ ہی یہاں پر ہے کہ جو عنوان یا جو نعرہ لگایا ہے وہ جاذب ہے، جو شعار بلند کیا ہے وہ جاذب ہے۔ مثلا قتل عثمان، خلیفہ عثمان کو مظلومانہ طور پہ قتل کر دیا گیا، اس کا قصاص چاہیے۔ اب قصاص میں کتنے افراد کو مارا جائے کوئی حد ہی نہیں ہے، کتنے شہروں کو اجاڑا جائے کوئی حد نہیں، کیا پوری کی پوری حکومت اور حکومت کے اوپر جو خلیفۃ اللہ، حجت اللہ اور خلیفہ راشد موجود ہیں ان سے جا کے جنگ مول لی جائے، بدری صحابہ اور جو بڑے بڑے اکابر موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، ان کے گھروں کو اجاڑا جائے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک شعار کو بلند کر کے کن کن چیزوں کا اقدام کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے پاکستان میں بھی اسی طرح سے کوئی بھی حاکم آتا ہے وہ ایک اچھا نعرہ لگاتا ہے جو جاذب، خوشنما، دلکش نعرہ ہوتا ہے۔ لہذا کوئی بھی حاکم آ کے برا نعرہ نہیں لگائے گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ایک ادنا سا باشعور انسان بھی وہ یہ بات جانتا ہے کہ اگر لوگوں کو گھیرنا ہے تو مجھے خوشنما نعرہ لگانا پڑے گا، میں نے اگر اپنی جنس فروخت کرنی ہے تو اس کی اعلیٰ صورت ہی سامنے رکھنی ہوگی، اس کی قبیح صورت مجھے دوسری طرف رکھنی ہوگی۔ یہ عام عوام الناس میں سارے بات جانتے ہیں۔ لہٰذا یہ خیال نہ کریں کہ کوئی حاکم آئے گا وہ کوئی خوشنما نعرہ نہیں لگائے گا، جیسے آزادی کا نعرہ ہمارے ہاں لگایا، غلامی قبول نہیں کا نعرہ، کوئی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی اقتصاد کا نعرہ لگاتا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے حکمرانوں کے نعرے ہر دفعہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی آپ خان صاحب کا پہلی دفعہ نعرہ دیکھیں، ان کا نعرہ کیا تھا کہ میں انصاف دلاؤں گا اور اقتصادی طور پہ پاکستان کو قوی کروں گا۔ اور جب ان کی حکومت متزلزل ہو گئی اور انہیں پتہ تھا اب میں نے جانا ہے تو چند انہوں نے نعرے ابھی بھی سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کم نعرے نہیں ہیں، اور بھی نعرے موجود ہیں۔ تو اب جب اقتدار ان کے ہاتھ سے گیا، لوگوں کو کس طرح ابھارنا ہے؟ کیونکہ اقتصاد تو بہتر نہیں کر سکے 4 سال میں، انصاف تو دلا ہی نہیں سکے، 80 سے 90% وہی سابقہ حکمران اپنے جگہوں اور منصبوں کے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا انہوں نے اب نعرہ لگایا؟ غلامی سے آزادی، آزادی مارچ، اور اس میں ہمارے بڑے بڑے مذہبی شخصیات بعض اوقات اس کے گہراؤں میں آ جاتی ہیں۔ لہذا امام کے اس کلمے کے اوپر غور کریں، حق سے مشابہ ہو جانے والی جماعتیں ہی تباہ کیا کرتی ہیں مگر وہ کہ جن میں مبتلا ہونے سے اللہ بچائے رکھے۔ بلا شبہ حجت خدا کی اطاعت میں تمہارے لیے سامان حفاظت ہے۔ حجت الہی کی طرف دیکھو، حجت الہی کی اطاعت کرو، لہذا تم اس کی ایسی اطاعت کرو جو نہ لائق سرزنش ہو نہ بددلی سے بجا لائی ہو۔ یعنی امام علیہ السلام اس جملے کے بددلی سے بجا نہ لائی ہو۔ پوری جنگ جمل میں اور اس کے ما بعد جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں یہ عنصر دکھائی ہمیں دیتا ہے۔ لہذا امام علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر کو یہ نہیں کہا کہ میری بیعت میں آ جاؤ، لیکن طلحہ و زبیر کے لیے شرط رکھی کہ جنگ جمل کے بعد میری بیعت میں آ جاؤ۔
یہ میدان بھی خالی کرو اور میری بیعت میں بھی لوٹ کے آؤ، کیونکہ تم نے ایک دفعہ بیعت کر لی ہے تو اب اس کے توڑنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ پھر آگے ماں فرماتے ہیں خدا کی قسم یا تو تمہیں یہ اطاعت کر گزرنا ہوگی یا اللہ اسلامی اقتدار تم سے منتقل کر دے گا اور پھر کبھی تمہاری طرف نہیں پلٹائے گا، یہاں تک کہ یہ اقتدار دوسروں کی طرف رخ موڑ لے گا۔ یہ لوگ جہاں تک میری خلافت سے نارضامندی کا تعلق ہے آپس میں متفق ہو چکے ہیں، یعنی یہ میری ضد میں، میری مخالفت میں متفق ہو گئے، اور مجھے بھی جب تک تمہاری پراگندگی کا اندیشہ نہ ہوگا صبر کیے رکھوں گا۔ اگر وہ اپنی رائے کی کمزوری کے باوجود اس میں کامیاب ہو گئے تو مسلمانوں کا نظم و نسق ٹوٹ جائے گا۔ یہ اس شخص پر جسے اللہ نے امارت و خلافت دی ہے حسد کرتے ہوئے اس دنیا کے طلبگار بن گئے ہیں، یعنی جو امام علی علیہ السلام کے مخالف ہیں وہ دنیا کے طلبگار بن گئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم امور شریعت کو پلٹا کر دور جاہلیت کی طرف لے جاؤ۔ اگر تم ثابت قدم رہے تو تمہارا ہم پر یہ حق ہوگا، ہم تمہارے امور کے تصفیہ کے لیے کتاب خدا اور سیرت پیغمبر پر عمل کریں گے۔ لہٰذا جب یہ مسئلہ اٹھایا جائے گا، اس جنگ کو ختم کیا جائے، لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، ام المومنین حضرت عائشہ مدینہ منورہ منتقل ہو جائیں، طلحہ زبیر بیعت میں واپس پلٹ جائیں، تو پھر ہم یہ کوئی دعویٰ نہیں کرتے کہ جیسا آپ لوگ جاتے ہیں وہی نتیجہ نکلے۔ نتیجہ ہم وہ نکالیں گے جو کتاب کے مطابق ہے، یعنی قرآن کریم کے، اور سنت و سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اور ان کے حق کو برپا اور ان کی سنت کو بلند کریں، یعنی رسول کی حق کو برپا کریں گے اور ان کی سنت کو بلند کریں گے۔ یہ آپ نے اس جگہ پر ملاحظہ کیا خطبہ نمبر 167۔ آئیں آج کے درس سے بھی ہمارا جو مربوط خطبہ ہے 168، کیونکہ آپ ادھر موقف دیکھ لیے، کیونکہ یہ جنگ جمل والوں نے رخ جب بصرہ کا کیا تھا تو تب ارشاد فرمایا تھا، یعنی جنگ ابھی بصرہ پہنچا ہی نہیں ہے قافلہ، اس سے پہلے ہی امام علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں اپنا موقف بھی واضح کر دیا کہ یہ جو جماعت نکلی ہے اس کا ایک شعار ہوگا، اور یہ جو حق سے مشابہ جماعتیں تمہیں دکھائی دے رہی ہیں یہی سب سے خطرناک جماعتیں ہیں۔ پھر حجت خدا کا تم ساتھ نہ چھوڑنا، اگر تم نے حجت خدا کا ساتھ چھوڑ دیا تو یہ حکومت تمہارے ہاتھوں سے نکلے گی اور مشکلات میں اور مزید پھنس جاؤ گے، اور یہ دنیا داری کی وجہ سے سارا کا سارا امر ہو رہا ہے۔ خطبہ نمبر 168، یہ خطبہ امام علیہ السلام جب بصرہ کے قریب پہنچے، یا اسی طرح کے امور جو ہیں وہ جنگ کے آغاز میں بھی پیش آئے۔ بصرہ کے اندرون کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، اگر ہم جنگ جمل کو صحیح طریقے سے جاننا چاہتے ہیں تو بصرہ کے جو یہ شہر یا علاقہ ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مختصر سا اس کا تعارف کراتا ہوں۔ بصرہ ایک اہم جگہ تھی، کیونکہ ایک پہلو تو ہم تفصیلی پڑھ چکے ہیں کہ اس کی حیثیت مرکزی شہر کی تھی، جیسے پنجاب میں لاہور کی قیمت ہے، اسی طریقے سے پورا ایران اس بصرہ کے ذریعے سے کنٹرول ہوتا تھا، تو یہ مرکزی ایک علاقہ تھا۔ پورے ایران سے جو کچھ، ایران یعنی سندھ تک امام علی علیہ السلام کی حکومت تھی، افغانستان ہے، سندھ ہے، یا یہ آج کی تقسیم کے مطابق ان علاقوں کو بصرہ سے ڈیل کیا جاتا تھا، اور بصرہ درمیان میں واسطہ بنتا تھا، لہٰذا بصرہ کا والی ایک اہمیت کا حامل شخص شمار کیا جاتا تھا۔ بصرہ کے اندر قبائل تھے، کیونکہ قدیمی شہر ہے، یہ امام علی علیہ السلام کے دور میں نہیں یہ آباد ہوا، اس سے پہلے کئی سال پہلے یا ممکن ہے 1000 سال پہلے یہ آباد ہوا ہو۔ اس جگہ پہ 5 مہم قبیلے رہتے تھے، 5 اہم قبیلے ہیں۔ پہلا ہے بنی بکر بن وائل۔ بکر بن وائل یہ مشرق بصرہ میں رہتا تھا۔ بصرہ شہر لے لیں، اس کی مشرق کو آپ دیکھیں تو ایسٹ طرف جو ہے یہاں پہ کیا ہے، بکر بن وائل رہتے تھے، اور ان کے 2 جگہیں تھیں، بطنیہ اور زابوقہ کے نام سے 2 علاقے تھے یا 2 جگہیں تھیں جہاں یہ زندگی بسر کرتے تھے۔ دوسرا ہم قبیلہ ہے قبیلہ عبد القیس۔ عبد القیس یہ شمال مشرق میں رہتے تھے، ایک کامل مشرق ہو گیا اور ایک اوپر کی جانب مشرق۔ مثلا اگر آپ اس طرح دیکھیں تو یہ مشرق سائڈ ہو گئی، یہ طرف شمال مشرق ہوگی، کاملاً نہیں، یہ درمیانہ علاقہ، مشرق کی طرف بلندی کا حصہ شمال مشرق، ادھر قبیلہ عبد القیس رہتے تھے، اور اس میں ایک بڑی تعداد شیعوں کی موجود تھیں جو امام علی علیہ السلام کے پیرو تھے۔ تیسرا قبیلہ ہے بنی تمیم۔
یہ مغرب میں رہتے تھے غالباً، پورے کے پورے یعنی بصرہ کے اس طرف، شرق کے مقابل میں غرب کی جانب یہ رہتے تھے۔ اور اس کے جو سردار تھے احنف بن قیس تھے، تمیم کے جو سردار تھے احنف بن قیس۔ بنی تمیم ایک بڑا قبیلہ شمار ہوتا تھا۔ چوتھا قبیلہ ہے قبیلہ ازد یا بنی ازد بھی جنہیں کہتے ہیں، یہ شمال مغرب میں رہتے تھے۔ مغرب یعنی اوپر کی جگہ، شمال یہ مثلا مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ درمیان میں اگر مشرق کی طرف آئے تو یہ شمال مشرق ہے، اس سائڈ سے اگر مغرب کی طرف آئے تو شمال مغرب بنتا ہے۔ یہ جو شمال مغرب ہے اس جگہ پہ قبیلہ ازد رہا کرتا تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، اور حدان اور حداد کا ان کا علاقہ حدان شمار ہوتا تھا۔ جب حضرت عائشہ بصرہ میں آئی تھیں تو حدان کی مسجد میں آ کے ٹھہری تھیں، اور اسی جگہ کے اوپر انہوں نے کچھ پڑاؤ بھی کیا۔ جس کے گھر میں رہی تھی، یہ نام اب یاد کرنے والے ہیں، یہ نام یاد کریں گے تو جنگ جمل کے اندر پھر کیا ہوا اور کون افراد مارے گئے اس کا علم آپ کو ہوگا، کیونکہ 5 یہ بڑے بڑے قبیلے ہیں تو 4 کے نام آپ نے لکھے ہیں: بکر بن وائل، قبیلہ عبد القیس، بنی تمیم اور قبیلہ ازد۔ پھر اہل العالیہ کے نام سے مختلف قسم کے قبائل آتے ہیں، یہ چھوٹے قبائل ہیں، ان میں متعدد نام آتے ہیں۔ مثلا بنی اسد والے تھے جو یمن سے، اصل میں عراق سائڈ کے یہ ہیں، عراق میں ہی، لیکن یہ بصرہ بنی اسد والے کہاں پہ ہیں؟ بصرہ ہی کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کچھ قریش والے تھے، بنی قیس والے تھے، یا اس طرح کے دیگر نام ہیں۔ بنی سعد بھی اسی طرح سے ہیں کہ یہ تشیع کی طرف مائل تھے۔ لیکن 4 آپ دیکھیں کہ ان میں سے 4 بڑے قبائل کون سے ہیں: بکر بن وائل، قبیلہ عبد القیس، بنی تمیم، قبیلہ ازد۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جس کا زیادہ نام آتا ہے وہ بنی ضبہ ہے، ضاد بے گولتے، یہ صاد کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا، ضاد بے گولتے، بنی ضبہ کے نام تھے، ضاد بے گولتے سے تعبیر ہے۔ یہ یہاں پہ جب حضرت عائشہ آئیں، حضرت عائشہ نے بصرہ کی طرف سفر کرتے ہوئے کئی جگہوں پہ خط لکھے، اہل مدینہ کو خط لکھا، یمامہ کی طرف خط بھیجا، ایک تفصیل ہے اس کی۔ اسی طریقے سے جب بصرہ میں آئے تو بصرہ کے ان قبائل سے تعلق پیدا کیے بغیر جنگ ہو ہی نہیں سکتی تھی، جنگ کا جگہ یہی تھی۔ اور یہ قبائل تقسیم تھے، کچھ امام علی علیہ السلام کی طرف، کچھ حضرت عائشہ کی طرف۔ بعض قبائل تھے جن کی اکثریت حضرت عائشہ کی طرف تھے یا کاملاً ہی حضرت عائشہ کی طرف تھے، ان میں سے ایک بنی ضبہ ہے، ضاد بے گولتے۔ انہی میں سے ایک ہے مضر والے، مضر یا مضر کے نام سے یہ معروف ہیں، جیسے کہ یہ آپ نے نام سنے ہوں گے مضر و ربیعہ، یہ 2 بہت بڑے بڑے قبیلے شمار ہوتے ہیں۔ تو مضر اور ربیعہ میں مضر والے حضرت عائشہ کی جانب موجود تھے۔ اچھا، انہی میں سے آگے بڑھیں، یعنی یہ قبائل کے جو نام آپ کے مضر صحیح لفظ ہے، میم کے اوپر ضمہ، ضاد کے اوپر فتح اور را کے اوپر بھی آپ فتح لگنے، مضر و ربیعہ، یہ 2 بڑے قریش کے قبائل ہیں، اور ان کے بھی افراد بہت سارے انہی جگہوں کے اوپر آباد تھے۔ اب آپ جمع آوری کریں تو اس طرح ہمارے پاس نام آ جاتے ہیں۔ بنی مضر والے یہ حضرت عائشہ کی طرف ہے، بکر بن وائل یہ بھی حضرت عائشہ کی طرف ہے، قبیلہ ازد یہ تقریباً سارا کا سارا حضرت عائشہ کی طرف ہے، بنی ضبہ یہ سارا کا سارا کس کی طرف ہے؟ یہ بھی حضرت عائشہ کی طرف ہے۔ اچھا، اب اگر ان میں سے فقط اور فقط ازد والے نہ آتے تو بالکل ہی جنگ کا شروع ہونا ہی مشکل تھا، کیونکہ سب سے زیادہ قربانیاں جن کی موجود ہیں وہ انہی 2 قبیلوں کی ہیں، بنی ضبہ کی ہیں اور بنی ازد کی ہیں۔ انہوں نے پہلے مضر والے تھے اونٹنی کے پاس، تو مضر والے پھر چھٹ گئے، جب جنگ سخت ہوئی تو مضر والے چلے گئے، یعنی منتشر ہو گئے، تو پھر آ گئے بنی ازد والے۔ تو یہ جو ازد قبیلہ ازدی تھا، ازدی قبیلہ وہ ہٹا ہی نہیں اپنی جگہ سے، بہت بڑی تعداد قتل ہوئی، تو اس کے ساتھ ساتھ بنی ضبہ آ گئے۔ بس سیدھی طرف اونٹنی کے دائیں طرف بنی ضبہ والے تھے اور بائیں طرف قبیلہ ازد والے تھے۔ یہ 2 ایک بڑی تعداد میں جب مارے گئے تب جا کے اونٹنی تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے،
بس اب آپ نے جنگ دیکھی کہ کس طور پہ ہوئی کہ حضرت عائشہ ایک لشکر تو لے کے آئیں، یہ بہت زیادہ جو وہ لشکر لے کے آئی تھی وہ 3000 سے اوپر نہیں تھا۔ بصرہ میں جب وہ پہنچی ہیں تو اب قبائل کو ساتھ ملانے کی باری ہے، قبائل کو کیسے ساتھ ملایا جائے۔ ایک طرف حضرت عائشہ کا طور طریقہ قبائل کو ملانے کا ہے، اور ایک طرف امام علی علیہ السلام۔ یقیناً امام علی علیہ السلام چونکہ طاقت میں حکومتی اعتبار سے بقیہ علاقوں میں مکمل طور پر مسلط تھے، اس لیے جبری طور طریقے اختیار کیے جا سکتے تھے، تہدید اور دھمکی دی جا سکتی تھی، لیکن امام نے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ لوگوں کا فہم بڑھایا، لوگوں کو بصیرت دی، لوگوں کو شعور دیا، اس طرح کے حالات میں بھی لوگوں کو سمجھانے کی طرف راغب کیا۔ آئے ہم تیزی سے پہلے نہج البلاغہ کا خطبہ دیکھتے ہیں اور پھر جنگ جمل کی طرف منتقل ہوں گے، چونکہ آپ قبائل کی ایک تقسیم پڑھ چکے ہیں اور ان کے قبائل کے سرداروں پہ چھوٹا سا تبصرہ کریں گے، اور پھر جنگ جمل میں جو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اس سے ہم کچھ استفادہ کریں گے۔ خطبہ نمبر 168۔ جب امیر المومنین علیہ السلام بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں کی ایک جماعت نے ایک شخص کو اس مقصد سے آپ کی خدمت میں بھیجا کہ وہ ان کے لیے اہل جمل کے متعلق امام علی علیہ السلام کے موقف کو دریافت کرے تاکہ ان کے دلوں سے شکوک مٹ جائیں، چنانچہ امام علی علیہ السلام نے ان کے سامنے جمل والوں کے ساتھ اپنے رویے کی وضاحت فرمائی، جس سے معلوم ہو گیا کہ حضرت حق پر ہیں۔ تو آپ نے اس سے فرمایا، اب یہ آگے ہے جو امام علیہ السلام نے فرمایا، لیکن اس سے پہلے احنف بن قیس کا میں بیان کر دوں، کیونکہ ہم نے جو یاد کی ہیں بنیادی 5 قبیلے ہیں، بکر بن وائل ہے، عبد القیس ہے، بنی تمیم ہے، اور قبیلہ ازد ہے، ازدی، اور بنی ضبہ۔ ان میں سے جو بنی تمیم ہے اس کے 4000 افراد تھے جنگجو جو فوراً نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اعلان کریں، تیاری کا موقع دیں، تب ایک عدد بنتا ہے، ایک ہے کہ ریڈی موجود ہے، اسے اشارہ ملنا انہوں نے نکل آنا ہے۔ تو احنف بن قیس وہ سرداران میں سے تھے بنی تمیم کے، تو انہوں نے امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں تھوڑا سا سیر الاعلام النبلاء، ذہبی معروف اہل سنت کے رجالی ہیں، ان کی کتاب سیر الاعلام النبلاء سے احنف بن قیس کا پڑھ دوں، کیونکہ صفین کی جنگ میں ان کے بڑے کارنامے ہیں۔ الاحنف بن قیس بن معاویہ بن حسین تمیمی، بنی تمیم کے ہیں، الامیر الکبیر یعنی سردار تھے، العالم النبیل، ابو بحر ان کی کنیت تھی، اور ان بڑے افراد میں سے کہ جن کے حلم اور جن کی سرداری جو ہے اس کے بڑے چرچے تھے، ضرب المثل دی جاتی تھی، کیونکہ افراد جو قد آور شخصیات ہوتی ہیں ان میں حلم زیادہ ہوتا ہے، جو تھوڑی سی تکلیف پہ فوراً ہی ری ایکشن دکھا دیں تو اس کو سردار نہیں کہا جاتا۔ مثلا سردار ہوتا ہے چھوٹا ایک فرد آ گیا، گالم گلوچ کیا ہے، وہ خاموشی سے بیٹھا رہے تو اس میں سرداری والی ہے طاقت، یا اس میں حلم پایا جاتا ہے۔ حلیم ہونا اہم ترین صفت ہے سرداری کے لیے، لیکن اگر فوراً ہی غصے میں آ جائے، فوراً ہی اسے زد و کوب کرنے لگ جائے تو سمجھ لیں کہ اس کے اندر سے چھوٹا انسان ہے، کوئی سردار نہیں ہے۔ احنف بن قیس اسی طرح کی شخصیت تھی کہ حلیم تھا اور سردار تھا اپنے قبیلے کا۔ اصل نام اس کا ضحاک تھا، صخر بھی اسے کہا جاتا تھا، لیکن احنف کی وجہ سے اس کی ایک شہرت ہوگی، اس کی ٹانگیں تھوڑی سی ٹیڑھی تھیں تو حنفن اسے کہتے ہیں، اس بنیاد پہ اس کی ایک نسبت بنی اور وہ معروف ہو گیا۔ سید تمیم، بنی تمیم کا سردار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام لایا، اور حضرت عمر کے دور میں بھی اسے کئی جگہوں پہ بھیجا گیا وفد بنا کے۔ امام علی علیہ السلام، جناب ابو ذر، ابن مسعود اور ان سے اس کی روایتیں موجود ہیں۔ بنی تمیم کا یہ فرد احنف اب امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور امام کو آ کے کہتا ہے کہ یہ شیخ مفید نے بھی ذکر کیا، تبری میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی، کہا کہ یا امام، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اپنے 4-5 ہزار افراد لے کے جنگ میں آ جاؤں گا، اور اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ بیٹھے رہو اور اپنی تلواروں کو اس سے ان کے خون سے آلودہ نہ کرو تو یہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہوگا، تو آپ ان میں سے جو مجھے کہیں گے میں وہ کروں گا۔ تو امام علیہ السلام جان گئے کہ یہ چونکہ یہ پیشکش کرنا ہی خود بتا رہے کہ مجھے اس سے کنارہ کش رکھیں تو بہتر ہے،
مثلا دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں نا، امام کے پاس آئے اور خوب نصرت اور مدد کے یقین دہانی کرائے، ایک یہ طریقہ کار ہے۔ ایک طریقہ کار آپ کہیں کہ اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں شرکت کر لوں گا، لیکن اگر آپ ہمیں چھوڑ دیں تو ہم اپنے بندوں کو پاس رکھیں گے اور تلواروں کو نہیں نکالیں گے، کیونکہ یہ اصل بصرہ کے رہنے والے ہیں، ایک پوری سائیڈ ان کے ذریعے سے کور ہوتی ہے۔ جیسے بھی آپ نے دیکھا کہ بنی تمیم شرق شمال مشرق کی طرف رہا کرتے تھے۔ تو امام علیہ السلام نے اس کے تاثرات دیکھے تو فرمایا کہ جنگ میں حصہ نہ لو۔ یہ بھی اٹھ کے چلا گیا خوشی خوشی، اور کہا کہ سب لوگوں کو کہ اپنے تلواروں کو نیزوں کو سنبھال لو، ہم جنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ بنی تمیم غرب کی طرف مغرب کی طرف رہتے تھے، شمال شرق نہیں، مغرب کی طرف رہتے تھے۔ جو مشرق اور شمال مشرق کی طرف تھے وہ بکر بن وائل اور قبیلہ عبد القیس تھے، یہ مغرب کی طرف رہتے تھے، ان کے اوپر ازد قبیلہ رہا کرتا تھا۔ لہذا ایک طرف بصرہ کے محلوں میں سے یہ بالکل ہی مدد کا نہ ملنا ایک چھوٹی چیز نہیں ہے، لیکن امام نے دیکھا کہ مشوش ہے اور چاہ رہا ہے کہ میں اس میں نہ پڑھوں، تو اس نے لفظ بھی یہ استعمال کیے جو کتب میں آئے ہیں کہ مجھے اگر آپ اس فتنے سے محفوظ رکھیں گے تو بہت ہے، خوب ہے، ہماری تلواریں رک جائیں گی۔ امام نے پھر اس کے اوپر زور نہیں ڈالا۔ بالکل یہ کنڈیشن جو ابھی آپ خطبہ نمبر 168 میں پڑھ رہے ہیں، ممکن ہے کہ یہ والا اسی کے لیے ہو کہ میں خود تحقیق نہیں کر سکا کہ اس خطبے کا پیچھے سے کیا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ممکن ہے احنف بن قیس ہی کی بات ہو کہ جو بندہ، کیونکہ اس کو بھیجا تھا قبیلے والوں نے کہ جاؤ امام علی علیہ السلام سے موقف واضح کر کے آؤ، تو یہ بھی ایک امکان ہے کہ یہ احنف بن قیس ہی کے لیے ہو۔ جی قلیب جرمی انہوں نے آخر میں، یہ مفتی صاحب نے لکھا ہے، مفتی جعفر حسین صاحب نے قلیب جرمی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس شخص کو کہا گیا قلیب جرمی، یہ اضافہ ہے سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بہرحال یہ والی کنڈیشن واضح کئی افراد میں پائی جاتی تھی، کیونکہ جو شخصیات آئی تھیں وہ چھوٹی نہیں تھیں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی فرقہ تو بنا نہیں، آپ یہ سمجھیں کہ مثلا آج کے دور میں صرف مکتب تشیع موجود ہے، اس مکتب تشیع میں چوٹی کے افراد دو باہر آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے ایک کے پاس حکومت ہے، لیکن اس کے مد مقابل بھی چھوٹی شخصیات نہیں ہیں، ان کی نسبت بھی چھوٹی نہیں ہے، گھرانے رسالت سے ان کا تعلق ہے، انہی قبیلے اور قوم سے تعلق ہے، اور پھر بڑی ان کی خدمات ہیں اس اسلامی معاشرے کے اندر۔ لہٰذا اس اینگل سے یعنی ایک دفعہ ہم اسے شیعہ سنی تناظر میں دیکھتے ہیں، اس وقت تو کوئی ایسا فرقہ نہیں بنا ہوا کہ یہ والی مشکلات پیدا نہ ہوتی۔ لہٰذا ان حالات میں ہمیں بہت دقت کرنی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آج امام معصوم نہیں ہے کہ اگر ہم اس شبے میں پڑ جائیں کہ یہ حق پر ہے یا یہ حق پر، تو چونکہ امام معصوم ان میں سے نہیں ہے تو ہم ان میں سے جس کی بھی حمایت کر لیں ٹھیک ہے، جبکہ حق کو اگر دیکھ کے پہچاننا ہے، کل کو اگر امام معصوم کے ساتھ آپ کا یہی معاملہ پیش آ گیا اور بصیرت نہیں ہے حق کو پہچاننے کی اور اس کی مدد کی، تو وہی تاریخ دوبارہ دہرائی جائے گی جو اس جنگ جمل میں دہرائی جا رہی ہے۔ لہٰذا جنگ جمل میں جیسے قلیب جرمی کے سید رضی نے ان کے حوالے سے لکھا، یا احنف بن قیس کے کتابوں میں آئے، شیخ مفید نے درج کیا، دیگر کتب میں ہے۔ اب احنف بن قیس قبیلے کا سردار، 4000 افراد، بہت بڑی تعداد ہے، چھوٹی تعداد نہیں ہے کہ اگر یہ مل جاتا تو وہ ویسے ہی لشکر حضرت عائشہ آگے جرت ہی نہ کر پاتا، لیکن اس نے اپنی تلواریں سنبھال لی اور امام علیہ السلام نے بھی اسے جانے دیا۔ یہ احنف بن قیس صفین میں پھر بہت آگے رہا اور امام علیہ السلام کا ایک اہم کمانڈر رہا، اور ان لوگوں کی پھر بہت زیادہ قربانیاں رہیں۔ آئے اب ہم امام کا جواب سنتے ہیں، کیونکہ یہ بیک گراؤنڈ اس لیے میں نے ذکر کیا ہے کہ اس جواب کے اوپر دقت کریں، حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں، گالم گلوچ کا طریقہ کار اختیار نہ کریں، فوراً الزام تراشیاں نہ شروع کر دیں، تم کوفی ہو، تم بصری ہو۔ جیسے ہمارے پاکستان میں دو سیاسی مسائل کے اوپر اگر اختلاف برپا ہو جائے اور دو مختلف موقف رکھنے والے علماء سامنے آ جائیں تو ایک دوسرے کے اوپر ان کے پیروں گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، اس میں وسعت قلبی دکھائیں، اجتماعی امور میں بہت وسعت قلبی کی ضرورت ہے۔ اجتماعی امور میں جنگ کا عالم ہو تو تب بھی اس طرح کہ اگر ہم اتہام اور ایک دوسرے سے انتشار اور ناچاقی کی فضا پیدا کر دیں گے تو اس میں نقصان اپنا ہی ہوگا، اور سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ حق بات اس میں چھپ جائے گی، حق بات کو چھپا دیا جائے گا۔
آئے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس کو ہم مطالعہ کریں تاکہ نہج البلاغہ کے ضمن میں جنگ جمل کا جائزہ لیں۔ اگر جنگ جمل ہم گزار دیں اور اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف موقف سیاسی ہمارے ہاتھ میں نہ آئیں تو ایک قسم کا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا ان موقف کے اوپر بہت توجہ دیں، جیسا کہ ہم نے جنگ جمل کے آغاز کا آج تذکرہ پڑھا کہ امام کا موقف واضح تھا۔ امام قانون سے ہٹ کے بات نہیں کرتے، فرماتے تھے آؤ کتاب اور سنت رسول کے مطابق چلیں، ہم اس کے اوپر فیصلہ کریں، نہ بات میری نہ تمہاری۔ اسی طریقے سے ادھر آئے موقف دیکھیں تو جب اس طرح کے لوگ آئے امام کے پاس تو امام نے فرمایا جب حق تم پر واضح ہو گیا ہے تو اب بیعت کرو۔ اس نے کہا کہ میں ایک قوم کا قاصد ہوں اور جب تک ان کے پاس پلٹ کر نہ جاؤں کوئی نیا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو اگر وہی جو تمہارے پیچھے ہیں اس مقصد سے تمہیں کہیں پیش رو بنا کر بھیجیں گے تم ان کے لیے ایسی جگہ تلاش کرو جہاں بارش ہوتی ہو، اور تم تلاش کے بعد ان کے پاس پلٹ کر جاؤ اور انہیں خبر دو کہ سبزہ بھی ہے اور پانی بھی ہے، اور وہ تمہاری مخالفت کرتے ہوئے خشک اور ویران جگہ کا رخ کر لیں تو تم اس موقع پہ کیا کرو گے؟ اسے ایک مثال سے سمجھایا کہ کوئی عقل و شعور سے کام لو، میرے پاس بیٹھے ہو تو تمہیں پتہ لگ گیا کہ حق کیا ہے، اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں میری بیعت کرو جب حق آشکار ہو گیا ہے۔ تو وہ بہانہ کیا بنا رہا ہے؟ میں اپنے قبیلے والوں کے پاس جاؤں، ان سے ہم آپس میں مشاورت کریں، مشاورت کرنے کے بعد وہ مجھے جو قدم اٹھانے کا کہیں گے پھر میں اس کے مطابق دیکھوں گا۔ امام کی یعنی نرمی سے فائدہ اٹھا رہے قسم کا، لیکن امام اسے مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں انہوں نے جگہ تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ قبائلی سلسلہ تھا۔ قبائلی سلسلے میں بہت بڑی تعداد ایک کی چار دیواری میں رہتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں آج بھی قبائلی سلسلے موجود ہیں، تو وہ ایک ہی بڑی چار دیواری کے اندر رہتے ہیں اور مختلف چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوتے ہیں، اور کھانا پینا ان کا یکساں ہوتا ہے اور نفع نقصان کے بھی یکساں مالک ہوتے ہیں، اور جو قدم اٹھاتے ہیں سارے ایک ساتھ اٹھائیں گے، اور جہاں سے پیچھے ہٹنے سارے ایک ساتھ پیچھے ہٹیں گے۔ لہٰذا ادھر قبائل بصرہ پورا قبائلی سلسلوں کے اندر ہی بند تھا، تو اس لیے اگر بڑے قبائل جس کا ساتھ دیں گے اسے افراد مل جائیں گے۔ مثلا اب جیسے احنف بن قیس سے اگر 4000 صرف بندے نکل رہے ہیں جو جنگجو ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی تعداد کتنی ہوگی؟ حد اقل جو تعداد ہوگی وہ 10,000 سے اوپر ہوگی، یعنی اتنے زیادہ گھرانے ہیں کہ 10,000 سے زائد بندے ایک چار دیواری میں رہ رہے ہیں۔ ازدی قبیلہ بھی اسی طرح کہ اس سے کم جو افراد نکلتے تھے وہ 3 سے 4,000 ہیں، اس کا یہ مطلب ہے وہ بھی بہت بڑی تعداد تھی۔ تو قبائلی سلسلے اس طرح تھے کہ سردار جو فیصلہ کر لے نیچے سارے کے سارے مانیں گے، اور جو مخالفت کرے اسے قوم سے اٹھا کے باہر پھینکتے تھے۔ لہذا قبائل کی قیمت زیادہ تھی، اور پہلے ہم یہ تفصیلی مطالعہ کر چکے ہیں کہ اس دور میں فوج بنتی کیسے تھی؟ فوج قبائل کے ذریعے بنا کرتی تھی، آج کے دور کی طرح بھرتیاں نہیں ہوتی تھیں۔ اس دور میں قبائل آ کے بیعت کرتے تھے، بیعت کرتے ہوئے اپنی نصرت اور حمایت کی یقین دہانی کراتے تھے۔ بعض جو ہیں وہ راشن کے اعتبار سے مدد کرتے تھے، بعض کو کہا جاتا تھا کیونکہ تلوار چلانا اور تیر چلانا عام ایک روش تھی اپنے تحفظ کے لیے، تو آدھے جنگجو سارے ہی ہوتے تھے، تو پھر مختلف قبائل سے 1000 500 200 100 بندے 10-12 نہیں نکلتے تھے، نکلیں گے تو اتنے ہی نکلیں گے، 500 1000 4000 اس طرح سے عدد نکلتا تھا، اور پھر وہ امام کے خدمت میں آ جاتا۔ اب ان قبائل سے جو افراد اکٹھے ہوتے ان کے اوپر امام سردار معین کرتے تھے، مثلا گھوڑ سواروں کا ایک دستہ بنایا جائے گا، پیادہ کا ایک دستہ بنایا جائے گا، علم بردار جو ہوں گے ہر چھوٹے چھوٹے گروہوں اور دستوں میں ان کا ایک الگ دستہ بنا کے رہنمائی کی جائے گی۔ یہ والے سردار جو ان قبائل کے اوپر سردار، اس لشکر پر سردار ہوتے تھے، یہ امام کی طرف سے ہوں گے، لیکن قبیلہ جو اپنے بندے دے رہا ہے 4000 بندے 10,000 بندے 500 بندے، وہ ان افراد کے اوپر اپنا سردار بنا کے بھی دے گا، اور اس سردار کو گورنمنٹ قبول کرے گی، یعنی امام علی علیہ السلام قبول کریں گے، مگر یہ کہ امام اپنے طور پہ اسے ہٹا دیں۔ لیکن یہ جو افراد کے لشکر کا سردار ہوتا تھا یہ اوپر والے سردار کے ماتحت ہے، ادھر کسی کی نہیں چلے گی، اس کا انتخاب امام خود کرتے تھے۔ مثلا اگر 10 قبائل کا لشکر افراد اکٹھے ہو گئے، ان 10 کے اوپر جس کو بنانا وہ امام کی جانب سے بنے گا۔ اور یہ وہ وجہ بنی کہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو قبیلہ کا سردار جب ایک موقف لے کے ایک طرف ہو جاتا تو اس کے پیچھے پیچھے کٹنے والے افراد 10-12 نہیں ہوتے تھے، وہ بھی پھر 4000 ہی ہوتے تھے، وہ بھی 10,000 ہی ہوتے تھے۔
یہ جنگ صفین میں بہت بڑی مشکل پیش آئی۔ بہرحال یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ امام نے پھر ایک مثال سے سمجھایا، تمہیں انہوں نے بھیجا ہے کہ جاؤ تم جگہ تلاش کرو، یہ قبائل کے رہنے کی بہتر جگہ نہیں جہاں بھی ہم رہ رہے ہیں، تو تم ایسی جگہ دیکھ لیتے ہو جہاں پہ سبزہ بھی ہے اور پانی بھی ہے، کیونکہ ان دو کے اوپر زندگانی ہے، مویشی سبزہ چریں گے، پانی قریب ہے، استفادہ کریں گے اور زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ اور تم اب آ کے انہیں حکم دیتے ہو، بیان کرتے ہو، خبر دیتے ہو، تو وہ ویران اور خشک زمین کی طرف اگر جانا چاہے تو تم کیا کرو گے ادھر؟ یہاں پہ امام نے سوال اٹھایا، اس نے کہا کہ میں اس کا ساتھ چھوڑ دوں گا، میں اپنے قبیلے کے ساتھ نہیں رہوں گا، اور ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گھاس اور پانی کی طرف یعنی اپنے کنبے کو لے کے ادھر نکل جاؤں گا۔ تو حضرت علیہ السلام کے لیے کہا کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ، پھر بیعت کرو۔ امام نے فرمایا اگر تم سبزے کی طرف جاؤ گے۔ وہ شخص کہتا ہے خدا کی قسم، حجت قائم ہونے کے بعد میرے بس میں نہ تھا کہ میں بیعت سے انکار کرتا، چنانچہ میں نے بیعت کر لی۔ یہ شخص کلیب جرمی کے نام سے معروف ہے۔ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام علیہ السلام نے کس طریقے سے اس جنگ جمل کے اندر افراد کی شرکت کو قبول کیا۔ آئیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے۔ کتاب کا حصہ طولانی ہے، آغاز سے ہم دیکھتے ہیں، لیکن وہ بڑی بڑی شخصیات ہم پہلے مطالعہ کر لیں کہ جو اس ضمن میں اہمیت کا کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ جب جنگ جمل شروع ہوئی تو امام علیہ السلام کی حمایت میں 130 بدری صحابہ موجود تھے، 700 انصار، 400 بیعت رضوان کے صحابی اور 700 دیگر صحابہ کرام نے شرکت کی، جیسا کہ سیر الاعلام نبلاء میں ذہبی نے لکھا ہے۔ اچھا، امام علی علیہ السلام کی جانب سے لشکر کی تعداد میں مختلف عدد آئے ہیں، 10,000، 7,000، 8,000 مختلف عدد ہے، اور یہی عدد ان کا بھی ہو گیا تھا۔ ان کے ہونے میں ایک بڑا کردار جو ہے، کیونکہ وہ جو لے کے آئے تھے وہ تو اتنے زیادہ افراد نہیں تھے، لیکن ان کا عدد کس طریقے سے بڑھ گیا۔ ان میں سے ایک واقعہ وہ موجود ہے کعب بن سور کا، کعب بن سین واو سور، کعب بن سور۔ کعب بن سور یمن کا رہنے والا تھا، کیونکہ یمن کے افراد قبائل، چند قبائل وہ بصرہ میں آ کے آباد ہوئے ہوئے تھے۔ نمبر 2، کعب بن سور وہ یمن کے بصرہ کے اندر انہی اپنے قبیلے ازدی قبیلے کا سردار تھا۔ ازدی قبیلے کے 2 سردار ہیں، صبرہ بن شیبان اور کعب بن سور۔ کعب بن سور کا تیسرا ایک امتیاز یہ ہے کہ یہ قاضی تھا۔ حضرت عمر نے اس کو یہ منصب، بڑا منصب دیا، یعنی چیف جسٹس تھا۔ بصرہ کا جو چیف جسٹس تھا وہ کعب بن سور تھا، اور بڑا عبادت گزار اور زاہد بندہ تھا۔ تو حضرت عثمان نے بھی اس کو قائم رکھا۔ اب امام علی علیہ السلام کا دور آیا تو امام ابھی وہاں پہ تشکیلات ساری انجام ہی نہیں دے پائے تھے، کیونکہ عثمان بن حنیف اپنی طرف سے ادھر قاضی نہیں بنائیں گے، اس لیے وہ قاضی اپنی جگہ پر قائم تھا۔ تو یہ ازدی قبیلے کا سربراہ تھا، صبرہ بن شیبان اصل سردار تھا، اور یہ ایک بڑا سردار کعب بن سور تھا۔ طلحہ و زبیر ان کے پاس کئی دفعہ آئے اور ابھارا کہ ہمارا ساتھ دو اور ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہو جاؤ۔ کعب بن سور نے کہا کہ میں نہ آپ کی طرف ہوں گا اور نہ ان کی طرف لڑوں گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ بنی تمیم کے بعد جو ان کا ہمسایہ قبیلہ ہے اس کے بھی اسی طریقے کے خدشات تھے، اور وہ بھی یہی ایک طور طریقے رکھنا چاہتے تھے، لہٰذا کعب بن سور نے واضح طور پہ انکار کر دیا، یا بالفاظ دیگر انہوں نے جتنا اصرار کیا اتنا ہی شدت سے انہوں نے انکار کیا، کیونکہ اس کا قبیلہ بہت بڑا تھا، اس لیے اس کو دھمکی بھی نہیں دے سکتے تھے۔ تو حضرت طلحہ اور زبیر دونوں آگے حضرت عائشہ کے پاس، یہ شیخ مفید نے بھی ذکر کیا اور اہل سنت کی دیگر کتب نے بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت عائشہ کو آ کے کہا کہ اگر کعب بن سور بیٹھا رہ گیا اور قبیلہ ازدی سے ہمارے پاس افراد نہ آئے تو جنگ ہم یقیناً ہار گئے، کوئی صورت ہی نہیں بنتی جنگ کی، تو اس لیے آپ تشریف لے جائیں کعب بن سور کے پاس، وہ دل کا نرم ہے، آپ کی بات مان لے گا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی، اسے میرے پاس بھیجو، اس لیے جاؤ بلاؤ، وہ ادھر حاضر ہو اور پھر عذر خواہی کرے گی کیوں ہمارا ساتھ نہیں دے رہا۔
تو انہوں نے پھر اپنا لہجہ اور نرم کیا، اور لکھا ہے شیخ مفید نے الجمل کتاب میں صفحہ 322، فقال طلحہ و زبیر، دونوں کہنے لگے یا امی، اے ہماری ماں یا مادر، ان قعد کعب، اگر یہ بیٹھا رہ گیا کعب، قعدت عن الازد، قبیلہ ازد ہم سے پھر کنارہ کش ہو کے بیٹھا رہے گا، اور وہ بھی کلھا، تمام کا تمام ازد، وہی حی البصرہ، یہ بصرہ کا ایک بڑا محلہ ہے، ازد چھوٹا تھوڑی ہے، یہ ایک بڑا محلہ ہے۔ اور آگے پھر انہوں نے بیان کیا کہ فرکبی الیہ، مہربانی فرمائیں آپ سوار ہوں اور چلی جائیں ان کے پاس۔ لہٰذا حضرت عائشہ نے اسے قبول کیا، فَإِنَّكِ إِن فَعَلْتِ لَمْ يُخَالِفْكِ، اگر آپ نے یہ کیا اور آپ چلی گئیں تو آپ کی مخالفت نہیں کرے گا، وَانْقَادَ لِرَأْيِكِ، اور آپ کی رائے کے اوپر سے تسلیم خم کر لے گا، فَرَكَبَتْ بَغْلًا، خچر کے اوپر سوار ہوئیں، وَأَحَاطَ بِهَا نَفَرٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، بصرہ کے لوگوں نے احاطہ ان کا وہی محافظت کرنے کے لیے دائرہ بنایا، وَصَارَتْ إِلَى كَعْبٍ بن سور، اس کے گھر چلی گئیں، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ، اجازت طلب کی داخل ہونے کی، وہ تو بھاگا بھاگا آیا، فَأَذِنَ وَرَحَّبَ بِهَا، بڑے اچھے طریقے سے مرحبا کہا، استقبال کیا، فقالت، حضرت عائشہ نے کہا یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، ارسلت الیک، میں تیری طرف اس لیے آئی ہوں یا بھیجی گئی ہوں، لتنصر اللہ عز وجل، کہ تم اللہ عز وجل کی مدد کرو، فما الذی اخرک عنی، کس نے تجھے ہم سے یہ دور رکھا ہے کہ تو ہمارا ساتھ ہی نہیں دے رہا، فقال یا اماں، کہ اے ماں، لا حاجت لی فی خوض هذا الفتنہ، اس فتنے میں میں نہیں پڑھنا چاہتا، یہ فتنہ جو ہو رہا ہے اس سے مجھے آپ بچا کے رکھیں، آپ آپس میں بے شک جا کے لڑیں، ہمیں محفوظ ہی رکھیں۔ فقالت یا بنیہ، انہوں نے کہا اے فرزند، اخرج معی، میرے ساتھ نکلو، وخذ بخطام جملی، اور میرے اس اونٹ کی لگام کو تم تھامو، فإنی ارجو ان یقربک الی الجنہ، یقربک الی الجنہ، مجھے یقین ہے تمہاری یہ زحمتیں تمہیں جنت کی طرف قریب کر دیں گی۔ واستعبرت باکیۃ، پھر بڑا گریہ فرمایا، حضرت عائشہ رونے لگیں، تو جب روتے دیکھا فرق لہا قعب بن سور، تو یہاں پہ اس کا دل بیٹھ گیا، نرم پڑ گیا جب انہیں روتے دیکھا، فاجابہا، کہا کہ جو آپ کہیں گی میں وہ کروں گا، وعلق المصحف فی عنقہ، گردن میں اس نے قرآن لٹکایا، وخرج معہا، اور اس کے ساتھ پھر باہر آیا حضرت عائشہ کے ہمراہ، فلما خرج والمصحف فی عنقہ، کہ وہ نکلا تو گردن کے اوپر اس کے قرآن لٹک رہا تھا، اسی حالت میں قتل بھی ہوا، تو پھر وہاں پہ ایک شعر پڑھا ایک فرد نے، بہرحال قعب بن سور نکل آیا اور ازد والے جمع ہو گئے اور طلحہ اور زبیر کی مدد کے لیے کامل آمادہ ہو گئے، اور سب سے بڑا طبقہ ہی ازد کا ان کے ساتھ شامل ہوا۔ یہ ازدی تھے کہ جو پوری اونٹنی کی ایک طرف کو سنبھالے ہوئے تھے اور دوسری طرف کو بنی ضبہ والے سنبھالے ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام انشاءاللہ اگر ہم پہنچ سکے تو یہ والا حصہ پڑھیں گے کہ جب یہ جنگ جمل ختم ہوئی تو مقتولین بکھرے پڑے ہوئے تھے، تو امام ان میں سے کئی افراد کے پاس گئے، انہیں اٹھا کے گفتگو کی، ان میں سے قعب بن سور کے ساتھ بھی امام نے اشارہ کیا اور اس کی طرف اشارہ کر کے چند کلمات فرمائے کہ وہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، لیکن یہ نام آپ یاد رکھتے رہیں کہ ازد 5 قبیلے، 5-6 اہم قبیلے ہیں، ان قبیلوں میں احنف بن قیس تو سائڈ پہ ہو گیا، آگے رہ گیا قبیلہ ازد، اس کے سردار زبرہ بن شیبان بھی قتل ہوا اور قعب بن سور بھی قتل ہوا۔ تو اب لشکر جب بنا تو ایک شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ امام علی علیہ السلام کے لشکر میں میمنہ، میسرہ اور ان جگہوں پہ کون تھے، اور ایک طلحہ و زبیر کے لشکر میں، تو جو اہم، کیونکہ بہت تفصیل سے انہوں نے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے امام علی علیہ السلام کا لشکر کس طریقے سے تشکیل پایا تھا، میمنہ کے اوپر کون تھا، مقدم کے اوپر کون تھا، اور ابتدا میں کون کون سے افراد آگے بڑھے۔ میں تیزی سے آپ کے سامنے ان کے نام لے دیتا ہوں، کیونکہ یہ نام اگر ہم یاد کریں اور پڑھیں تو تب ہی یہ جو امور ہیں ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ حضرت عائشہ کی لشکر کو، یا پہلے اس کو دیکھ لیں کیونکہ اس کے اعداد و شمار سامنے ہیں،
قلب میں، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک مقدم لشکر دستہ سامنے ہوتا ہے، ایک درمیان میں اور ایک اس کے پیچھے، جسے ساقہ کہتے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ قلب میں حضرت طلحہ تھے، طلحہ بن عبید اللہ۔ جو جھنڈا تھا پوری جنگ جمل میں حضرت عائشہ کے لشکر کا جھنڈا، اب آپ نام غور سے سنتے رہیں، طلحہ بن عبید اللہ کہا جاتا ہے پہلا قتل ہونے والا شخص یہی ہے۔ دوسرا ہے عبداللہ بن حکیم بن حزام بن خویلد، یعنی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے کزن کا بیٹا یا چچا کا بیٹا، یا اس طرح سے ہی۔ حکیم بن حزام معروف شخصیت ہے۔ عبداللہ بن حزام بن خویلد، اس کے ہاتھ میں لشکر کا جھنڈا تھا۔ امام علی علیہ السلام کے لشکر کا جھنڈا محمد بن حنفیہ کے ہاتھ میں تھا۔ کعب بن سور ازد والوں کے ساتھ تھے، جو دائیں طرف قبیلے لشکر کے دائیں طرف گھوڑ سواروں کا دستہ تھا، اس کے اوپر مروان بن حکم تھا، اور جو پیادہ تھے ان کے اوپر عبد الرحمن بن عتاب بن اسید تھا۔ ان 4-5 جو نام لیے سے مروان قتل نہیں ہوا، بقیہ سب قتل ہوئے ہیں۔ لشکر کا سردار کا قتل ہونا چھوٹی بات نہیں ہے، صحیح، لشکر کے افراد تو ہوتے ہی ہیں مقتول، لیکن لشکر کا جو سردار ہے اس سے پورا کا پورا لشکر کا حوصلہ بیٹھ جاتا ہے۔ لہذا ان میں حکیم عبداللہ بن حکیم بن حزام بن خویلد یہ جھنڈا بردار تھا، یہ بھی قتل ہوا، غالباً مالک اشتر کے ہاتھ قتل ہوا۔ کعب بن سور یہ بھی قتل ہوا۔ اچھا، مروان بن حکم یہ فرار کر گیا، حضرت طلحہ کو اسی نے قتل کیا۔ اچھا، عبد الرحمن بن عتاب بن اسید یہ واحد شخص ہے کہ جو بنو امیہ میں سے تھا اور نمازیں پڑھاتا تھا، حضرت عائشہ نے اس کو نماز کے لیے رکھا ہوا تھا، تو یہ بھی قتل ہوا۔ اور عبد الرحمن بن عتاب بن اسید اور طلحہ یہ 7 دونوں کی لاشیں پڑھی ہوئی تھیں، دونوں کی لاشیں 7 پڑھی تھی۔ نہج البلاغہ میں ان 2 کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، اب دائیں طرف آگے، دائیں طرف بنو تمیم تھے اور بعض دیگر قبیلے تھے، ان میں ہلال بن وقی دارمی تھا، ہلال بن وقی دارمی تھا۔ اور انہی میں سے پھر بقیہ کا تذکرہ ہے کہ ایک گھوڑ سواروں کا جھمگٹا تھا، اس میں قیس عیلان مجاشع بن مسعود کو والی بنایا یا حاکم بنایا ہوا تھا، امیر بنایا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک عمر بن یسربی تھا، یہ بھی قتل ہوا۔ اور اس طرح سے دیگر افراد ہیں۔ ان میں سے ایک اہم شخصیت ہے جو افناء اہل مدینہ کے اوپر عامل تھا، عبداللہ بن خلف خزاعی۔ عبداللہ بن خلف خزاعی وہ شخص ہے جس کا بصرہ میں گھر سب سے بڑا تھا، اور حضرت عائشہ جس کے گھر میں آ کے ٹھہری وہ یہی تھی، عبداللہ بن خزاعی۔ عبداللہ بن خزاعی یہ جنگ میں آیا تو اس نے ڈائریکٹ امام علی علیہ السلام کو للکارا، کہا کہ اے علی ابن ابی طالب آؤ مقابلے کے لیے۔ تو امام علیہ السلام نے ناپسند فرمایا اس سے مقابلے کے لیے، تو اس نے طعنے دینے شروع کر دیے۔ امام علیہ السلام نے اسے پھر اس طور پہ تنبیہ کی، تو پھر اس نے للکارا، تو امام نے دیکھا کہ اب حجت تمام ہو چکی ہے، تو اب میدان میں آئے۔ اور آتے ساتھ جو پہلا ٹکراؤ ہوا اس میں اس کی گردن اس طرح سے اچھلی، کہتے ہیں ہوا میں گھومتی ہوئی ادھر دور جا کے گری۔ اور اسی کی بیوی تھی صفیہ بنت حارث، کہ جب جنگ جمل ختم ہو گئی تو حضرت عائشہ دوبارہ اسی گھر میں آ کے ٹھہری۔ تو جب امام علی علیہ السلام جائزہ لینے آئے اور اس کے گھر داخل ہوئے تو اس نے امام کو طعنے دینا شروع کر دیے کہ یا قاتل الاحبہ، اے پیاروں کو قتل کرنے والے، ہمارے پیاروں کو، اے منتشر امت کو کرنے والے، اے بچوں کو یتیم کرنے والے، اللہ تیرے بچوں کو یتیم کرے، اس طرح بد دعا دی۔ تو امام نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک جملہ امام نے مقابلے میں فرمایا، اور وہ جملہ دلچسپ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ واقعہ مناقب آل ابی طالب میں ابن شہر عاشوب نے لکھا ہے کہ اس نے کہا یا قاتل الاحبہ یا مفرق الجماعہ، جماعت کو تفریق کرنے والے۔ تو امام نے فرمایا لا علومکی، میں تجھے ملامت نہیں کروں گا، ان تبغضینی، کہ جو تو میرے اوپر غصہ غضب کر رہی ہے، وقتلت جدکی یوم بدر، میں نے ہی تیرے جد دادا کو، کہ حارث جو ہے وہ طلحہ کا بیٹا ہے، میں نے ہی تیرے دادا کو قتل کیا تھا، وعمک یوم احد، اور روز احد جنگ احد میں، یوم احد جنگ احد میں میں نے تیرے چچا کو قتل کیا تھا،
اور اب میں نے تیرے شوہر کو قتل کیا ہے، اس لیے تو نے تو غصے میں آنا ہی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ قَاتِلَ الْأَحِبَّةِ، اگر میں تیرے پیاروں کو قتل کرنے والا ہوتا، لَقَتَلْتُ مَنْ فِي هَذِهِ الْبُيُوتِ، تو کوئی ابھی بھی گھر میں ہے کہ جسے میں پکڑ کے قتل کر دیتا۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا کہ اس نے عبداللہ بن زبیر اور مروان کو چھپایا ہوا تھا، کیونکہ اب پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے اور ایک پورا کے پورا پارٹی سسٹم ہے، تو اس نے چھپایا ہوا تھا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ اندر کون چھپا ہوا ہے۔ ففتش، پھر گھر کی تفتیش کی گئی، فکان فیہا مروان و عبداللہ بن زبیر، دونوں کو پکڑ کے باہر لے آئے گی۔ یہ تبری میں بھی اشارہ موجود ہے کہ امام علیہ السلام، لیکن یہ والے جملے نہیں موجود کہ میں نے تیرے دادا کو بھی قتل کیا جنگ بدر میں، جنگ احد میں تیرے چچا کو قتل کیا، اور آج میں نے تیرے شوہر کو جنگ جمل میں قتل کیا۔ امام علی علیہ السلام سے شدید بغض کی لوگوں کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ امام علیہ السلام کے ہاتھوں عرب کے ان بدماشوں کے سر اڑے تھے، اور ان کے دلوں کے اوپر زخم بھی شدید قسم کے تھے، جیسے بنو امیہ کے، مثلا ہند ہے، اس کا نانا، اس کا چچا، اس کا بھائی، یہ امام علی علیہ السلام کی تلوار سے قتل ہوئے، اور انہی کا رشتہ معاویہ ابن ابی سفیان سے بھی جڑتا تھا، اور اسی طریقے سے معاویہ کا شاید بھائی بھی قتل ہوا امام علی علیہ السلام کی تلوار سے۔ اسی طرح آ جائیں طلحہ، وہ مقابلے میں قتل ہوا امام علی علیہ السلام کے۔ محمد بن طلحہ، جس کا لقب سجاد پڑا ہوا تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ معاشرہ اسے کیا کہتا تھا، بہت سجدے کرنے والا، یہ امام علی علیہ السلام کے خلاف آیا اور وہ بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ کعب بن سور، وہ بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ جنگ جمل میں پھر وہ افراد جو چوٹی کے نیک ظاہراً شمار ہوتے تھے، ان کی حقیقتوں کو امام علی علیہ السلام کی تلوار نے کھولا۔ لہذا یہ ایک جنگ جمل اس عنوان سے بڑا سبب ہے، یعنی بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی اگر جنگ جمل کے اوپر بات چیت کی جائے تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ جنگ صفین میں اتنا نہیں ہوتا، کیونکہ جنگ صفین میں بدری صحابہ زیادہ تر شہید ہوئے۔ جنگ جمل میں جو افراد ہوئے وہ حضرت عائشہ اور ان کے ساتھ کے افراد جو ہیں وہ مارے گئے۔ مبارزے کا آغاز کیسے ہوا؟ ہم ڈائریکٹ مبارزے کے اوپر آ جاتے ہیں، یا امام علی علیہ السلام کا جو ایک تھا لشکر جو شیخ مفید نے ذکر کیا ہے، اس کا میں آپ کی خدمت میں چھوٹا سا تذکرہ کر دوں کہ ان میں اس طور پہ افراد کون کون سے شمار تھے۔ شیخ مفید کہتے ہیں کہ مقدمۃ الجیش کے اوپر عبداللہ بن عباس تھے، ساقہ یعنی پیچھے تھے ہند مرادی۔ ہند بڑی ایک بہترین شخصیت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور ان کے بڑا حلیہ مبارک ان کو حفظ تھا، تو اس لیے وصاف کے نام سے معروف تھے ہند، لیکن جنگ جمل میں شہید کر دیے گئے۔ یہ ساقہ جو پیچھے دستہ تھا اس کے اوپر تھے، اور گھوڑوں کے اوپر عمار یاسر کو سردار بنایا تھا، اور پیادہ فوج کے اوپر محمد بن ابی بکر کو عامل بنایا تھا، بقیہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ جنگ جمل میں جو لوگ قتل ہوئے، ان قاتلین کے یعنی حضرت عائشہ کے لشکر میں جو قتل ہوئے، ان کے میں نام تیزی سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ جو قتل ہونے والی شخصیات ہیں یہ بڑی شخصیات میں سے ہیں۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن عامر، یہ عبد الشمس کے قبیلے سے تھا۔ علی بن عدی بن محرز بن حارث، یہ بنی اسد قبیلے سے تھا، یعنی یہ بنی عبد العزا کے قبیلے سے تھا۔ بنی اسد سے زبیر بن عوام، اچھا اسی طریقے سے زبیر بن عوام کو قتل کیا ہے عمیر بن جرموز نے۔ امام علیہ السلام نے اس کی قطعاً حمایت نہیں کی، کیونکہ امام نہیں چاہتے تھے کہ طلحہ اور زبیر کو قتل کیا جائے، بالخصوص زبیر کو اصلاً قتل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے جب جنگ کا آغاز ہوا تو میمنہ میسرہ پہ یہ شخصیات موجود تھیں، اس لیے یہ شخصیات سامنے آئیں، اور تاریخ میں وارد ہوا ہے کہ امام علی علیہ السلام اور ان کے گھوڑے آپس میں ملے تو امام نے ان کے کانوں میں جا کے یہ بات بتائی کہ تمہیں فلاں حدیث یاد نہیں ہے۔ زبیر بن عوام کو حدیث یاد دلائی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم علی ابن ابی طالب پہ ظلم کرنے والے ہوگے، اور وہ ادھر سے روتے دھوتے ہوئے خاموشی سے واپس آئے۔ واپس آئے ہیں تو عبداللہ بن زبیر دور سے دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا جبنن جبنن، کہ ڈر گئے، بنی ہاشم کی تلواروں سے آج ڈر گئے۔ تو اب اپنے بیٹے کی باتوں میں نہیں آئے اور کہا کہ اے بیٹا میں ڈرا نہیں ہوں، بلکہ علی ابن ابی طالب نے ایک حدیث یاد دلا دی ہے کہ جو میں بھول چکا تھا۔ پھر وہاں سے نکلے، اب مختلف ہیں یہاں پہ باتیں
کہ انشاءاللہ تعالی ہم آخر کلام میں اگلے دروس میں جائزہ لیں گے کہ آیا جنگ جمل میں مخالف گروہ نے توبہ کی یا توبہ نہیں کی، کیونکہ توبہ کی تو پھر جو اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ ہم نتیجہ لیں گے، بزرگان کی بات ہے، اور توبہ نہیں کی تو پھر وہ نتیجہ لیتے ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام کے حق میں روایات وارد ہوئی ہیں، لہذا عمیر بن جرموز نے قتل کیا، اور اسی طرح بنی عبد الدار سے عبداللہ بن مصافح قتل ہوا، بنی عبد القصی سے عبداللہ مولا حارث بن نفیس قتل ہوا، بنی زہرہ سے اسود بن عوف اور عبداللہ بن مغیرہ قتل ہوئے، اور اسی طریقے سے بنی مخزوم سے عبد الرحمن بن ولید، اور اسی طرح بنی تمیم سے طلحہ بن عبید اللہ، ان کے بیٹے محمد بن طلحہ، اور اس کے علاوہ عبد الرحمن بن عبداللہ، بنی تمیم کے کئی بندے قتل ہوئے، بنی جمع سے صفوان مولا مطیع، بنی جمع یا جمع بھی کہتے ہیں، یہ وہ قبیلہ تھا کہ جس نے حضرت عائشہ کا ساتھ دیا، اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نہج البلاغہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ ازدی جو ہے میری تلوار کی زد میں آ گئے اور یہ میری تلوار سے بچ گئے، میری خواہش تھی کہ یہ لوگ میری تلوار کے نیچے آتے اور میں ان کو اڑاتا، کیونکہ بنی ضبہ کے بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ 800 بندے امام علی علیہ السلام نے قتل کیے ہیں، 800 بندے، یعنی بے دردی کے ساتھ وہاں پہ، کیونکہ اونٹنی کو وہ چھوڑ ہی نہیں رہے تھے۔ اور تبری میں اور اسی طریقے سے مقریزی نے الامتاع کتاب میں لکھا ہے کہ یہی ازدی قبیلے والوں کی حالت ایسی تھی کہ ان میں سے بعض افراد ہیں وہ اونٹنی کی مینگنیں اٹھاتے اور خوب یوں کر کے سونگھتے تھے، جیسے نہیں خوشبو کو کھینچ کے سونگا جاتا ہے، اور سونگ کے کہتے تھے کہ بعرو جمل امنا، ہماری ماں کی یہ جو اونٹ کی مینگنیں ہیں، صحیح ہے، ریح بعر جمل امنا ریح مشکن، یہ تو مشک کی خوشبو ہمیں دے رہی ہیں، مشک مہنگی ترین خوشبو ہے، یہ ازدی قبیلے والوں کا حال تھا۔ اسی طرح سے وہ کتابوں میں وارد ہوا ہے کہ ازدی قبیلے کا ایک فرد تھا، اس کا کان کٹا ہوا تھا، جڑ سے کٹا ہوا تھا، یعنی غائب تھا، تو کسی نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہتا ہے جنگ جمل میں کٹ گیا۔ کہا جنگ جمل میں کیا ہوا کیا تھا؟ کہا ایک ازدی قبیلہ تھا، مرنے کے قریب تھا، زخم اسے لگے ہوئے تھے، تو میں اس کے قریب گیا، وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کیا بول رہا ہے، میں سن لوں، تو دیکھا شعر پڑھ رہا تھا، اور وہ بھی حضرت عائشہ کے کہ ہماری ماں نے موت کے حوض میں ہمیں چھلکایا اور ہم بھی اس میں سیراب ہونے کے لیے چھلک گئے، تو کہا کہ یہ تو تیرے عقل و شعور کا مالک ہی نہیں ہے، نکلو۔ میں واپس چلنے کے لیے چند قدم اٹھائے تو اس نے ادھر سے آواز دی، ٹھہرو کہ مجھے کلمہ شہادت نہیں آتا، وہ مجھے ذرا سکھا دو۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا کہ وہ سنو میں پڑھ رہا ہوں صحیح یا نہیں، تو میں نے اپنا کان قریب لایا تو اس نے اچھل کے میرا کان دانتوں میں دبوچ لیا، اور جب تک جڑ سے نہیں اکھڑا تب تک اس نے میرا یہ کان نہیں چھوڑا، اور کہا کہ تو نے مجھ کو ڈرانے کی کوشش کی، اور یہ کہہ کے مر گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے میں نے ان کی عقل کا اندازہ لگایا کہ کس شعور کے اوپر یہ ازدی قبیلے کے افراد موجود ہے، کیونکہ بنی ضبہ اور ازدی قبیلہ انہوں نے سب سے بھرپور طریقے سے یہاں پہ حمایت کی۔ اس طرح سے اور دیگر افراد بھی ہیں کہ بنی ضبہ والوں نے بہت زیادہ اشعار وہاں پہ پڑھے، اور ایک تفصیل موجود ہے کہ کسی اور موقع پہ وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ہم ایک دو چیزیں اس میں سے پڑھ کے انشاءاللہ اگلے درس کے لیے اس کو رکھتے ہیں۔ چند جو شخصیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان کے مبارزے موجود ہیں کتب کے اندر۔ ایک مبارزہ ہے عبداللہ بن زبیر اور مالک اشتر کا، یہ بار بار وارد ہوا ہے، اور ایک مارکہ ہے قعب بن سور کا، اسی طریقے سے وارد ہوا ہے محمد بن طلحہ کا۔ یہ بڑی شخصیات تھیں، یعنی آپ کہیں کہ آغا زادے ہوتے ہیں نا کہ آغا یون کے بیٹے، اب ان میں سے کوئی اگر ہیڈ ہے جو مثلا چیف آف آرمی سٹاف ہے، اسی کا بیٹا اگر مارا جائے تو وہ کہیں گے کہ کس نے مارا۔ تو ان میں سے بعض عدی بن حاتم کے ہاتھوں قتل ہوئے اور بعض مالک اشتر کے۔ مالک اشتر کے دو واقعات ملتے ہیں، ایک عبداللہ بن زبیر کے ساتھ ہے، تو عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جب ٹاکرا ہوا تو انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو زخمی کر دیا مالک اشتر نے، تو پھر ہاتھا پائی شروع ہو گئی، اور ایک دوسرے کے اوپر وہ جیسا زمین پہ لڑکتے ہیں، تو یہاں پہ وہ مالک کہہ رہا تھا کہ عبداللہ بن زبیر کہہ رہا تھا لوگوں آؤ ہم دونوں کو قتل کر دو، اس مالک سے تو ہماری جان چھٹے۔
تو اشتر کے نام سے یہ معروف تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگا کیا رہے ہیں، مالک مالک مالک، کیا اللہ کو پکار رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کون بندہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ پھر عبداللہ بن زبیر اس سے چھٹکارا مل گیا۔ حضرت عائشہ یہ دیکھ رہی تھی، انہوں نے شور دیکھا کہ یہ کون ہے، کہا کہ عبداللہ بن زبیر اور مالک اشتر کی جنگ ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنی بہن کا وہ نام لیا، اسما، واہ اسما، کہ تو یتیم ہونے لگی ہے۔ تو جب بعد میں حضرت عائشہ کو انہوں نے سلام بھجوایا مالک اشتر نے جنگ جمل کے بعد، اور اپنا اونٹ پیش کیا تھا کہ اس کے اوپر سفر کریں، تو انہوں نے یہ کہہ کے واپس پلٹا دیا کہ تو نے میرے بھانجے کے اوپر حملہ کیا، میں تیری کسی چیز کو قبول نہیں کروں گی۔ اور غالباً اس میں عبداللہ بن حکیم بن حزام جو جھنڈا بردار تھا، یہ بھی مالک اشتر کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اسی طرح سے عمار ہیں، عمار کے ہاتھوں بعض قتل ہوئے۔ پہلا ٹاکرا جناب عمار رضی اللہ عنہ اور زبیر بن عوام کا ہوا، تو زبیر نے کہا کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، لیکن سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو اب زبیر کترا رہے تھے، کیونکہ یہ حدیث سب کے ذہنوں میں تھی کہ عمار کو فیاء باغی قتل کرے گا، تو زبیر نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ تو بہرحال اس طرح سے یہ ایک معرکہ ہوا، اور اس میں امام علی علیہ السلام کی طرف تو بڑی شخصیات زیادہ نہیں شہید ہوئی ہیں افراد، جیسے مسلم جوہنی ہیں، جیسے ہند ہیں، یا اس طرح سے چند اور افراد ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام کی طرف سے شہید ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کے پورے لشکر میں سے، جو اہل سنت کتب میں بالخصوص تاریخ میں آیا، نصف بندے امام علی علیہ السلام کے لشکر کے اور نصف ان کے شہید ہوئے۔ لیکن مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ یا دیگر نے لکھا ہے، اس کے عدد سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اتنی تعداد نہیں شہید ہوئی، یعنی 3000 بندے یا اس طرح سے کچھ ہیں۔ بعض نے 5000 لکھا ہے، بعض نے 10,000 لکھا ہے، مختلف اعداد ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ کی طرف جو بندے مارے گئے وہ سارے کے سارے اہم ترین شخصیات تھے، اور بڑی شخصیات میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ لہٰذا یہ کعب بن سور جب زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا تو اس کے گردن پہ قرآن لٹک رہا تھا، تو امام نے فرمایا کہ بھاگ کے جاؤ، یہ قرآن اٹھاؤ، نجاست کی جگہ سے اسے طہارت کے مقام پہ اوپر رکھو۔ اس طریقے سے اٹھا کے لانے والا نہیں ہوتا کہ گلے میں لٹکا کے پھرا جائے۔ تو یہ آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کا تذکرہ تھا، بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں جنگ جمل کے امور کو ملاحظہ کریں گے۔ جنگ جمل میں اگلے درس میں ہم جو ملاحظہ کریں گے وہ حضرت عائشہ کی اونٹنی اور اونٹنی کے گرد جمع افراد اور اونٹنی کے پاؤں کاٹنا، اور وہاں سے جنگ جمل کا خاتمہ، اور پھر حضرت عائشہ کے ساتھ جو حسن سلوک کیا گیا اس کے بارے میں امام علی علیہ السلام کا موقف انشاءاللہ نہج البلاغہ اور کتب کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔